دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمان سے نفرت۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصہ سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں، نہ پورے کیے جا سکتے ہیں، بس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ ہم اپنے علم سے دوسروں کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہرائے۔ گھر میں آنے والا دشمن اور گھر سے جانے والا دوست دونوں پریشانی کا باعث ہیں۔ وہ آدمی جس کے لیے رہنا اور جانا برابر ہو، وہ مومن ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی ہی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔